أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسول الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت 83 سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں دفعہ درود و سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کتاب ہدایت پر غور و فکر کرنے کی توفیق بخشی، جو ہماری زندگیوں کا رہبر ہے۔ یہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا ذریعہ ہے۔ میری بہنیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہماری ہر مشکل کا حل اور ہماری ہر الجھن کا جواب ہے۔ بس ضرورت ہے تو صرف دل و دماغ کی توجہ کی۔ آج جو ہے سبق سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اس کے گھر میں کچھ چیزیں عجیب تھیں۔ سب سے بڑی پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ اس نے باورچی خانے میں رکھا ہوا تھا، جس پر تیل کے نشانات اور گیلے ہاتھوں سے پکڑنے کے نشانات نمایاں تھے۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچہ کے برآمدے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا۔ اس کے اوراق بھی بہت بوسیدہ سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر بھی تھا اور ایک لاؤنج میں۔ میں نے سوچا یہ تو خاصی پڑھی لکھی ہے، یقیناً کئی بار قرآن کی طرف پیٹھ بھی ہو جاتی ہوگی۔ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ اسے تو لگتا ہے کہ اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں۔ میرے دل میں غبار سا اٹھا اور شاید چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے، بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں، جہاں ذرا فرصت ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل مسئلے بھی تو دن میں ہزار طرح کے پیش آتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل مجھے اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی، وہ پھر گویا ہوئی، باجی اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہاری ہر بات کا جواب دے گی اور تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گی۔ بس جب سے یہی سہیلی ہے میری، اسی سے پوچھتی ہوں سب کچھ، اور یہ کتاب ہے ہی ایسی کہ ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے تو چند آیات پڑھتے ہی سلجھ جاتے ہیں، جہاں سے مجھے اپنے جوابات مل جاتے ہیں۔ ان آیات کو میں نشان زد بھی کر لیتی ہوں۔ جب پھر سے کوئی مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیتوں کو جلدی جلدی کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی کبھار کسی مسئلے کا حل ملنے میں زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے اور کبھی تو کتاب کھولتے ہی حل سامنے آ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں اپنے رب کی محبت میں میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بس اسی لیے ان نسخوں کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ اب کل ہی کی بات ہے، دیکھیے میری نند آئی ہوئی تھی۔ میں انہیں کھانا کھلا کر باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی کہ ان کی تلخ باتیں میرے کانوں میں پڑیں۔ افسوس اور رنج سے میری حالت بہت خراب ہوئی کہ اتنی مشقت اور پھر یہ جزا۔ دل دکھا ہوا تھا تو یہی باورچی خانے والا قرآن کھولا۔ ایک آیت میرے سامنے تھی، برائی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ بس کیا ہوا کہ 2 روز پہلے اپنے لیے جو بوندیں لائی تھی لا کر بہت پیار سے نند کو پہنا دی۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر وہ رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا تو بولی، بھابھی سسرال میں منفی ماحول نے مجھے بھی منفی بنا دیا ہے، معاف کر دیجیے گا مجھے، آپ میری اچھی بھابھی ہیں، اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ سب سن کر خوشی ہوئی، دل کا اطمینان اور سکون جو ہے ملا۔ اسی طرح آج جب آپ آئیں
تو میں کھانا بنا چکی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ کیسے پورا ہوگا اتنے کھانے میں۔ اسی وقت حسب عادت قرآن کھولا، سامنے لکھا تھا اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی چھوڑ کر اس ذات کا شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، سوچا مٹر پلاؤ بنا لوں۔ اسی وقت پڑوس سے بریانی کی بھری ڈش آ گئی، اور یہی نہیں، میاں بھی آفس سے آتے ہوئے حلیم ساتھ لائے، یعنی فوراً اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا۔ اس لیے تو باجی بس ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میاں کا کام چھوٹ گیا، بڑی پریشانی تھی۔ قرآن کھولا تو لکھا تھا کہ استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بھی بڑھاؤں گا، باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، ایک استغفار کے اتنے فائدے۔ پھر سوچ سوچ کر ہر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ استغفار پڑھتی رہی، پھر سجد الاستغفار کا بھی ورد کیا۔ آپ یقین جانیے جلد ہی اس کے ایسے اثرات ظاہر ہوئے کہ پریشانیاں دور ہو کر حالات بہتری اور خوشحالی کی طرف جانے لگے۔ وہ انتہائی سادگی سے قرآن کو سینے سے لگائے لگاتار بولے چلی جا رہی تھی، اور میں بہت شرمندہ تھی کہ آج تک میرا قرآن سے ایسا کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ قرآن سے ایسی رہنمائی مجھے میسر نہیں تھی، کیونکہ میں نے تو قرآن پر بیش قیمت غلاف چڑھا کر اسے سب سے اوپر والے شیلف میں رکھ دیا تھا۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈھلا تو آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگا۔ میں نے قرآن مقدس کی ظاہری رکھ رکھاؤ پر جتنی توجہ دی، کاش اتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی، اس کو سمجھنے پر دی ہوتی، تو اس کے اصل پیغام سے محروم ہونے کے بجائے آج اس کا یہ قرب اور یہ اعجاز میرے نصیب میں بھی ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اصل پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا، انا ارسلنا، کہ بے شک ہم نے بھیجا، شیاطین، شیطانوں کو، علی الکافرین، کافروں پر، تؤزهم، اکساتے ہیں انہیں، عزا، خوب اکسانا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، یعنی بہکاتے ہیں اور معصیت کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ تؤزهم عزا، وہ خود بھی نافرمانیاں کرتے ہیں اور رائے حق پر چلنے والوں کو بھی بہکاتے ہیں۔ مکہ میں بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو مخالفت تھی، ان میں اہل خاندان کی مخالفت زیادہ تھی۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اسی طرح مصعب بن عمیر کو دیکھیے، مکہ کے امیر ترین نوجوان تھے، وہ بہترین لباس پہنتے، عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور بہت ہی آسائش کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کے نتیجے میں ان کی والدہ نے سب کچھ چھین لیا۔ بکری جس کمبل پر بیٹھا کرتی تھی وہی دے دیا۔ وہ وہی لپیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے روز کی جھک جھک سے آج مجھے نجات دے دی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے تمام دنیاوی آسائشوں کو قربان کر دیا اور دین کے راستے پر ثابت قدم رہے۔ فلا تعجل علیہم، سو تم جلدی نہ کرو، علیہم ان پر، انما صرف، نعد لہم عدا، صرف ہم گنتی پوری کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدا گنتی۔ فلا تعجل علیہم، بس تم ان کے بارے میں جلدی نہ کرنا، ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شمار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں پر بے صبر نہ ہونا، وہ برا کریں آپ برا نہ کرنا، صبر کرنا۔ انما نعد لہم عدا، بے شک ہم نے گن رکھا ہے ان کے لیے گنتی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دن گنے ہوئے ہیں،
اور سب کے دن گنے ہوئے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں آتا ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کو غافل مت سمجھو جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن جو ہے ان کو ڈھیل دو۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم جس دن نحشر ہم جمع کر لیں گے، متقین پرہیزگار، الی الرحمن رحمان کی طرف، وفدا مہمان بنا کر۔ جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف بطور مہمان کے جمع کریں گے، وفد جو ہے نا وافد کی جمع ہے، وافد مہمان کو کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ ایک تو یہ کہ یہ حشر کے دن ہوگا، حساب کتاب کے دن، جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے نیک اعمال سواری کی شکل میں آگے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے تم پر سواری کی، آج تم ہم پر سواری کرو۔ مطلب کہ نیک اعمال آج ہم پر سواری کر رہے ہیں۔ سواری بوجھ ہوتا ہے، نماز بوجھ لگتی ہے، نیک اعمال بوجھ لگتے ہیں، تو جو ہے آج اچھا بوجھ اٹھائے ہوئے لوگ وہاں پہ جو ہے اچھی سواری ملے گی۔ اور برے اعمال کیا ہیں؟ قرآن میں ان کو کیا کہا گیا؟ وزر، گناہوں کے بوجھ۔ برے اعمال بھی انسان کے اوپر بوجھ ہیں۔ قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی لوگوں کی، تو ان کو کہاں جانا ہوگا؟ حشر کے میدان میں۔ اور حشر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورہ یاسین میں آیت 51 میں آتا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 گروہوں میں جمع کیے جائیں گے، کچھ سواری پر، کچھ پیدل، اور کچھ اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق اکٹھے کیے جائیں گے۔ میدان حشر کی طرف روانگی انتہائی سخت اور ہولناک ہوگی، لوگ خوف زدہ، پریشان اور بے بس ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ یعنی لوگ قبروں سے نکل کر مختلف حالتوں میں میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ ان کی حالت ان کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ ہر فرد کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ یہ تمام تفصیلات انسان کو اپنے عمل کی درستگی اور اللہ کے رجوع کی طرف جو ہے دعوت دیتی ہے۔ تین عمل جو ہے میدان حشر میں عزت بخشیں گے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنا، تنگ دست مقروض کو قرض میں مہلت دینا، اور کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا۔ شہید اپنی قبر سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا، حالت احرام میں فوت ہونے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اور متکبر لوگ چیونٹیوں کی شکل میں، دوسروں پر ظلم کرنے والے اندھیروں میں ہوں گے، اور بھی بہت سے جو ہے برے حال میں ہوں گے لوگ۔ لیکن اہل ایمان نور کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ ہوگا۔ وہ دن ان کے لیے ایک نماز کے وقفے جتنا محسوس ہوگا، بہت جلدی گزر جائے گا، بہت لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انہیں۔ اسی طرح اللہ کی عدالت کا منظر بھی سامنے ہوگا۔ گواہ لائے جائیں گے، اور پھر متقی لوگوں کو وفد کی شکل میں مہمان کے طور پر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں سے بھی گواہی لی جائے گی، جنات سے بھی پوچھا جائے گا، انسانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور اہل ایمان کو عزت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہاں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، وہاں انہیں عزت عطا کی جائے گی۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، ونسوق، اور ہانک کر لے جائیں گے مجرمین گنہگار، الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسے، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا، پیاسے، یعنی پیاس کی حالت میں، یعنی مجرموں کو بھوکا پیاسا جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، شفاعت، سفارش کا، الا
مگر من اتخذا جس نے بنا لیا عند الرحمن رحمان کے پاس احدا کوئی وعدہ، نہ اختیار ہوگا کسی کو سفارش کا مگر جس نے بنا لیا رحمان سے کوئی وعدہ، یعنی لا الہ پڑھ کر جو اس کا مستحق ہو گیا۔ سورہ نبا میں آتا ہے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جسے رحمان اجازت دے اور اگر اجازت نہ ہو تو بھلے کوئی سفارش کرتا رہے، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش فائدہ ہی نہ دے گی۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اور کہتے ہیں، وقالوا اتخذ اور کہتے ہیں بنا لیا ہے رحمان ولدا بیٹا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہود، نصارہ اور مشرکین۔ لقد جئتم شیئا ادا، تحقیق تم لائے ہو، شیئن ایک بات، ادا بری، البتہ تحقیق یقیناً لائے ہو تم ایک بڑی بھاری چیز، ادا الف دال دال سے نا پسندیدہ منکر بات۔ حدیث ہے کہ ابن آدم مجھے ایذا دے رہا ہے، اور اس کا ایذا دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ لوگوں کی بد کلامیوں پر اللہ سے زیادہ ثابت کوئی نہیں، لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اس کی اولادیں مقرر کرتے ہیں، اور وہ انہیں عافیت دے رہا ہے، روزیاں پہنچا رہا ہے، برائیاں ان سے ٹالتا رہتا ہے۔ دیکھیں اس صورت میں اولاد کی اور خاندان کی بہت باتیں ہوئیں۔ ابتدا ہوئی ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، اور وہ رحمت دراصل اولاد تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہوا کہ جب انہوں نے اپنے والدین کا گھر چھوڑا تو اللہ نے انہیں بہت اچھا بیٹا دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، لیکن کس کے لیے اولاد نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بالکل مناسب اور موضوع جگہ پر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں میں اس سے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یتفطرن پھٹ پڑے منہ اس سے، وتنشق اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، ارض زمین، وتخر اور گر پڑیں جبال پہاڑ، حدا پارا پارا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی اگر اللہ کی اولاد قرار دے کہ اس کے غضب سے آسمان پھٹ پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے پکارا للرحمن رحمان کے لیے، ولدا بیٹا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا پکارا۔ خالق اور مخلوق میں فرق کس چیز کا ہے؟ مخلوق کو اولاد چاہیے اور خالق کو اولاد نہیں چاہیے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو اتنی ناگوار ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ گر پڑے تو کیا بچے گا؟ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے گا، کہ کوئی اتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وما جبکہ نہیں، ینبغی شایان شان، للرحمن رحمان کے لیے، ان یتخذ کہ وہ بنائے، ولدا بیٹا، نہیں زیبا رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنائے یا اولاد بنائے، اس کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ اگر وہ کسی کو بیٹا کہے تو یہ دوسرے معنوں میں کیا ہے کہ وہ اپنے مقام سے نیچے آ گیا۔ ہر چیز زمین اور آسمان کی اس کی ملکیت ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ان نہیں، کل تمام،
من فی السماوات جو آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، الا آتی مگر آتا ہے، رحمان عبدہ بندہ، نہیں سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مگر آنے والے ہیں رحمان کے پاس بندے کی حیثیت سے۔ سب بندے ہیں، سب مخلوق ہیں، سب کو آنا ہے اور بندہ بن کر آنا ہے۔ سورہ نمل میں آتا ہے وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب آنے والے ہیں اس کے سامنے عاجز ہو کر۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، لقد اس نے ان کو گھیر لیا ہے، وعدهم اور ان کا شمار کر لیا ہے، عدا گن کر۔ حصہ جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا ہے اور گن کر ان کا شمار کر لیا ہے۔ حصہ کنکری کو کہتے ہیں، ہے جو ہے سعاد یہ سے ہے، اور گننے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہا سعاد یا، اور گننے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ پہلے لوگ پتھر کے ٹکڑوں پر، کنکریوں پر گنا کرتے تھے، اب بھی گھٹیوں پر گنتے ہیں۔ گنتی کب کی جاتی ہے؟ جب ہم جو ہے پیسے گنتے ہیں لین دین کے وقت، جب ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں کنٹرول، اپنے کنٹرول میں لے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اس کے جب مالک بن رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت گنتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز گنی ہوئی ہے، گویا اس کے کامل کنٹرول میں ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اختیار میں کچھ نہ ہو یا اس کا علم جو ہے محدود ہو۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، وَكُلُّهُمْ اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہی آئے گا اس کے سامنے، یوم القیامت قیامت کے دن، فردہ اکیلا، اور ہر ایک ان کا آنے والا ہے قیامت کے دن اکیلا، تنہا۔ دیکھیں دنیا میں اکیلے سفر کی ایک وحشت ہوتی ہے، کوئی ساتھ ہوتا ہے تو ایک ٹھارس رہتی ہے، تو وہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یعنی کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ شورى آیت نمبر 88 میں ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے، ہر شخص کو تنہا اپنا حساب دینا ہوگا۔ اور جن کے بارے میں انسان دنیا میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے وہاں حمایتی اور مددگار ہوں گے، وہاں سب غائب ہو جائیں گے، کوئی کسی کی مدد کے لیے حاضر نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان الذین بے شک جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، سیجعل پیدا کر دے گا، لہم ان کے لیے، رحمان ودا محبت، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے پیدا کر دے گا رحمان ودا محبت، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے رحمان ان کے دلوں میں جو ہے محبت ڈال دے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب اللہ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، تو جبرائیل امین اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین جو ہے آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندوں سے محبت کرتا ہے، بس جو ہے تم بھی ان سے محبت کرو، تو تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت اور پذیرائی رکھ دی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے محبت پیدا کر دے گا۔ ایمان لانے کے نتیجے میں جو خون کے رشتے چھوڑے اور جو ہے اس کی جگہ جو انصار اور مہاجرین کے رشتے بن گئے، جو ایمان لانے کے نتیجے میں خون کے رشتے چھوٹ گئے تھے، اس کی جگہ جو ہے انصار اور مہاجرین کے رشتے بن گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ غلام تھی اور کس قسم پرسی میں شہید ہوئیں، لیکن آج ہمارے دلوں میں کیا مقام ہے ان کا، صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، آج بھی اور رہتی دنیا تک ایسے سارے لوگوں کے لیے اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ محبتیں یوں ہی نہیں ہوتی،
اللہ ڈالتا ہے دلوں میں۔ ایمان صرف چند روایتی طریقوں کو اختیار کرنے کا نام نہیں ہے، دین ہر چیز کو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے، اور جب انسان اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو بہترین نعم البدل دیتا ہے، ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کو کہ کیا وہ ہمارے رشتہ دار تھے؟ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ کوئی دنیاوی تعلق ہے ہمارا ان سے، لیکن ایک ایک کا نام ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک کے حالات ہم پڑھتے ہیں، کیسی دلوں میں محبت پھوٹتی ہے۔ کوئی عرب ہے، عجم ہے، کوئی کالا ہے، گورا ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، اللہ ایسے سارے لوگوں کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ دیکھیں انہیں کہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں ستایا جا رہا ہے، کہیں انہیں ملک سے نکالا جا رہا ہے، کیسی کیسی توہین آمیز حرکتیں کی جا رہی ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ اس موقع پر اللہ خوشخبری دے رہے ہیں، ہے نا؟ کیا خوشخبری دے رہے ہیں؟ کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، جو ہے محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ فہم نوافل کے ذریعے سے میرا مقرب ہو جاتا ہے، یعنی جب ایک بندہ فرائض کے بعد وہ کام بھی کرنے لگتا ہے جو میں نے اس پر فرض نہیں کیا ہے، اور وہ اپنی خوشی سے کر رہا ہے میری رضا کے لیے، مثلا جو ہے نماز میں بھی نفل ہے، صدقے میں بھی نفل ہے، حج میں بھی، اور عمرہ یا نفلی حج، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں نوافل میں آتی ہیں، یہ فرائض میں شامل نہیں ہیں، ہمارے اوپر کسی نے ذمہ داری نہیں ڈالی ہے، لیکن ہم اپنے دل کی خوشی سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے کوئی کام کرتے ہیں۔ تو جب بندہ مسلسل ایسا کام کرتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کو عام کر دیتا ہے۔ میری بہنیں یاد رکھیں کہ محبتیں ڈیمانڈ کرنے سے نہیں ملتی، محبتیں تانے دینے سے بھی نہیں ملتی، شکوے کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ بعض لوگ ہر وقت شکوے کرتے رہتے ہیں، تو شکوہ تو محبت کا قاتل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندوں کی محبت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے نسخہ کیا ہے؟ اس کے لیے نسخہ یہ ہے کہ ایسے کام کرے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ محبت کرے گا تو بندوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دے گا۔ اللہم ارزقنا حبک وحب من احبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرے، اور ایسے کاموں کی محبت ڈال جو ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر دے۔ وجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی، اور اپنے خوف کو ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے۔ وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک، اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے۔ وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ جب دنیا والے اپنی دنیا کی چیزیں دیکھ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہوں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت اپنی بندگی میں رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فَإِنَّمَا پس اس کے سوا نہیں، یسرناہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، بلسانک آپ کی زبان پر، لتبشر بہ تاکہ آپ خوشخبری دیں، متقین پرہیزگاروں کو، وتنذر بہ اور ڈرائیں اس سے قوم لدا جھگڑالو لوگوں کو۔ فإنما یسرناہ پس اس کے سوا نہیں کہ ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ اس سے آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈرائیں۔ بس بے شک ہم نے آسان کر دیا ہے نا۔ قرآن کو آسان کرنے کا مطلب اس زبان میں اتارنا ہے جس کو پیغمبر جو ہے جانتا تھا، یعنی عربی زبان میں، یعنی ہم نے آپ کے ذریعے پڑھوا کر اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ اگر کوئی واقعی ہدایت پانا چاہے
تو زندگی کے ہر پہلو پر یہ قرآن انتہائی مفید رہنمائی دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو انسان کی اپنی کیفیات، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات، کھانے پینے کے ہوں یا اس کے ساتھ محبت اور نفرت کے ہوں، کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں قرآن رہنمائی نہ دے۔ ایک آیت میں پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ کس درجے کی گہرائی ہے تو یہ ہے یسرنا ہو، یعنی اس کو آسان کر دیا۔ سورہ دخان آیت نمبر 58 میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ آیت جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40 میں یہ الفاظ دہرائے گئے ہیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ تو خوشخبری سنائے اس کے ذریعے متقی لوگوں کو، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں اس کے ذریعے متقی لوگوں کو۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے جھگڑالو قوم کو۔ لد کا لفظ جو ہے دال سے سخت جھگڑالو نا، وہو الد الخصام، تو یہ قرآن آیا ہے کہ متقی لوگوں کو خوشخبری سنائے اور جھگڑنے والوں کو یہ خبردار کرے۔ مراد جو ہے کفار اور مشرکین ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، وَكَمْ، اور کتنے ہی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن گروہ، هل تحسو کیا تم دیکھتے ہو، منہم ان سے، من احد کسی کو، او تسمعو یا تم سنتے ہو، لہم ان کی، رکزہ آہٹ۔ وکم اہلکنا، ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، ایک نہیں کئی، ایک کیا جو ہے، کیا تم حل تو حصو، کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو، یا تم سنتے ہو ان کے لیے کوئی آہٹ۔ رکس کہتے ہیں پوشیدہ آواز کو، رکاز کہتے ہیں پوشیدہ خزانے کو، وہ آواز جو سنائی نہ دے، یعنی صوت خفی۔ یعنی کیا تم ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو یا ہاتھوں سے چھو سکتے ہو، یا یہاں پر جو حل ہے، یعنی یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ان کا وجود ہی دنیا میں نہیں ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو آیت نمبر 81 میں کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں کہ ان کے لیے باعث عزت ہو، لیکن قیامت کے دن یہی لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ جو ایمان لا کر نیک کام کریں، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، تو گویا نیک اعمال محبت کا سبب بنتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو رشتوں، محبت اور خاندان کی بات ہے، اور ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس دنیا کہ جو ہے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جب تک کہ تقویٰ نہ ہو، اور ہدایت کے لیے اور تقویٰ کے لیے قرآن سے تعلق ضروری ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ اللہ نے اسے آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پھر دیکھیں کہ رحمت سے سورہ کا آغاز ہوا، اور رحمان کا لفظ بار بار آیا ہے نا، را، ہا اور میم سے تقریباً جو ہے اس میں 20 لفظ اس صورت میں آئے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو الرحمن کی صفت سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی بنیادی صفت ہے جو اس سورہ میں بار بار یاد دلائی گئی ہے۔ رحم جو روحانی سے مطلب جو ہے مہربانی اور رشتہ داری، اور رحم جسمانی ماں کے بطن کو کہتے ہیں۔ عورت ماں جو ہے، یعنی عورت یعنی ماں، یہ سمبل ہے رحمت کا۔ اگر جو ہے خاندانی زندگی کی بات، وراثت کی بات، اولاد کی بات، اصلاح کی بات، تو اس کا انحصار بھی ماں پر ہے، عورت پر ہے، اسے اصلاح کرنی ہے خاندان کی۔ اگرچہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن بڑا رول عورت پلے کرتی ہے، اور اسی مناسبت سے
سورہ کا نام بھی مریم ہے، عورت کے نام پر۔ رحمان، رحمت، اولاد، وراثت، یہ لفظ بہت دفعہ آئے ہیں اس صورت میں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش میں ماں کی سوچ شامل تھی۔ اس قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یہاں سے وہاں سے جو ہے یہ سب شروع ہوا، اور ان سے پھر حضرت مریم پیدا ہوئیں، اور پھر زکریا کو انہیں دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو انہیں دیکھ کر خیال آیا دعا مانگنے کا، اور پھر اس سے یحییٰ پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد باقی بھی تمام رشتوں کی بات کی گئی، مختلف پیغمبروں کے تعلقات، خون کے رشتوں کی، اور پھر مال اور اولاد جو ہے اصل ورثہ نہیں ہے، یہ بات بھی کی گئی۔ یہ دو چیزیں انسان کے لیے اصل ورثہ تب بنتی ہیں جب کہ ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور وہ صدقہ جاریہ بن جائے، اور اگر نہیں تو یہ مال اور اولاد اس کے لیے مرنے کے ساتھ ختم۔ انسان کے جنازے کے ساتھ تین چیزیں جو ہے جاتی ہیں، مال، اولاد، عمل، ایک وہاں رہ جاتا ہے، باقی پیچھے واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے آخر میں کہا گیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ دیکھو کیسی بڑی بڑی شاندار تہذیبیں ختم ہو گئی، کسی کی آہٹ بھی نہیں سنائی دیتی، کچھ نہ بچا ان کا، نہ نام نہ نشان، اور اگر چند چیزیں بچیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ عبرت کے مقام ہیں۔ انسان اس دنیا میں کتنا بھی مال اکٹھا کر لے، کتنی بھی شان بنا لے، لیکن ان سب میں سے جو ہے جو چیز ہمیں چھڑائے گی، جو ہے کوئی کام نہیں آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ کون قبر میں اترے گا؟ کوئی نہیں، ہے نا، کوئی بھی نہیں۔ میری بہنیں، قرآن مجید وہ بہترین رفیق ہے جو انسان کی زندگی میں روشنی، سکون اور ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا مال، عہدہ اور دنیاوی تعلقات اس کے کام نہیں آتے، لیکن قرآن سے محبت کرنے والے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا دوست قرآن ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن انسانوں کے ساتھ قبر میں موجود ہوگا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا اور اس کے ساتھ تعلق انسان کی آخری منزل میں کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچی محبت اور جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین دوست بن سکے۔ اے اللہ، اے رحم کرنے والے، اے برکت دینے والے، جیسے آپ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل کی، ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرما جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہمیں اپنے کرم سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے سینوں کا علاج بنا دے۔ اے اللہ، قرآن کریم کو ہماری دنیا میں رہنما، آخرت میں شفیع اور قبر میں ہمارا ساتھی بنا، اور قیامت کے دن اس کی شفاعت سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔